الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 130 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ آیت نمبر 33 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی. گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان کا ذکر فرمایا. اس کی بعد والی آیت میں فرمایا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ کسی باندی سے نکاح کرے. باندی کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ باندی آج کے دور میں کوئی باندی ابھی فی الحال نہیں ہے. جو گھر میں نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ الگ ہیں. باندی اس کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں کافروں کی طرف سے جو عورتیں قید کر کے وہاں سے لائی جاتی تھیں ان کو غلام، ان کو باندی بنا لیا جاتا، اور ان باندیوں کو جو مجاہدین ہوتے تھے ان پر تقسیم کر دیا جاتا، وہ ان کے مالک ہو جایا کرتے تھے. یہ باندی مراد ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باندیوں کی صفات ذکر فرمائی کہ باندیاں کیسی ہونی چاہیے. پاک دامن ہونی چاہیے، گناہ کرنے والی نہ ہو، بلا وجہ دوستی کرنے والیاں نہ ہو. ان سب کی صفات بیان فرمائی. اس آیت میں، اور یہ جو 3 آیتیں ایک ساتھ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا ذکر فرمایا، انعام کا ذکر فرمایا اور احسان بھی جتلایا. احسان اور انعام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اب تک احکام بیان فرمائے میراث سے متعلق، شادی سے متعلق کہ کن سے نکاح جائز اور کن سے ناجائز، یہ تمام احکام بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے ساری چیزیں کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں، کسی چیز کو چھپانا نہیں چاہتے. جو تمہارے لیے ضروری ہے ان کو واضح طور پر بیان کر دینا چاہتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے ساری چیزیں واضح طور پر بیان کر دیں. تو اللہ نے بیان کر دی، تمام تفصیلات ذکر کر دی کہ کن سے نکاح جائز ہے، کن سے ناجائز ہے، میراث میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کریں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ دنیا میں گزرے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، ان کی رہبری بھی تمہیں کر دیں، ان کے بارے میں بھی تمہیں بتلا دیں، ان کے واقعات بھی بتلا دیں. اور یہ کہنا بھی اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں، زکوٰۃ سے متعلق ہو یا جس طرح کے متعلق ہو، نکاح سے متعلق ہو، میراث سے متعلق ہو، یہ سارے کے سارے احکامات صرف تمہارے لیے نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے جن بھی امتیں گزری ہیں تمام کے لیے یہی احکام تھے.
فروعی احکام میں اختلاف ہو، الگ الگ چیزیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احکام انہیں بھی دیے تھے، انہیں بھی عمل کرنا پڑا تھا اللہ کے حکموں کے اوپر۔ ایسا نہیں کہ امت محمدیہ کو ہی ان سب حکموں کا پابند کیا گیا، اس سے پہلی امتیں ان حکموں کے پابند نہیں تھیں، ایسا نہیں ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ تمہیں کون سے احکام دینے چاہیے اور کتنی مقدار میں اور کس اعتبار سے تمہیں وہ احکام دینے چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی حکیم نہیں، کوئی حکمت والا نہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر توجہ کریں، یعنی خاص توجہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے ہیں، تمہارے اوپر خاص توجہ کرنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تمہیں اپنے احکام کا پابند بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کے احکام، دوسروں کے طور طریق کا تمہیں پابند بنانا نہیں چاہتے، بلکہ صرف اور صرف اپنے احکام کا پابند بنانا چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے رسول کے احکام کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوتوں کی اتباع کرنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم خوب ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ متبع شہوات ہیں، جن کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ دنیا کو گزارنا ہے اور دنیا میں عیش و آرام کرنا ہے، چاہے وہ جس ڈھنگ سے کرے، زنا کے ذریعے سے ہو، فحش کاری کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی اسی راستے پر چل پڑیں، اللہ کے احکام سے دور ہو جائیں۔ لیکن اللہ یہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے احکام کی پابندی کرو، اس لیے اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ اللہ نے نکاح کا حکم فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تم آزاد ہو، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایسا نہیں کہا کہ تمہیں نکاح کرنا ہے، یہ بھی ضابطہ دیا کہ تمہیں نکاح بھی کرنا ہے، اور نکاح کرنا ہے تو کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے، یہ بھی احکام دی، اور پھر نکاح کر رہے ہو تو اس کے کیا شرائط ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے۔ ایسا نہیں کہ جو آج قومیں ہیں، ایسی قومیں جن کے نہ ماں باپ کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہے، انہیں زندگی گزارنے کا جو انسانی طور طریقہ ہے وہ سب انہوں نے بھلا دیا ہے، غیر انسانی زندگی وہ گزار رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ حیوانی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اسی میں اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہم جانوروں والی زندگی نہیں دینا چاہتے، ہم تمہیں انسانوں والی زندگی دینا چاہتے ہیں، اس لیے تم اللہ کے احکام کی پیروی کرو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے احکام میں تخفیف کریں، یعنی جو حکم ہم نے دیا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے بہت سخت احکام ہم نے تمہیں دیا، بہت ہلکے احکام ہم نے دیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ بندہ کمزور ہے، فلاں کام ہم اگر اس کے سپرد کریں گے یہ اس کو کر نہیں پائے گا، ہم جانتے ہیں، پھر بھی اگر اس کو ہم دیتے تو ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کمزوری ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ سب ہماری خیر خواہی اور ہمارا خیال رکھ کر کے کہ یہ کام یہ بندہ کر سکتا ہے۔ پانچوں نماز کا حکم دیا تو گویا انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ پانچوں دفعہ نماز پڑھے، اسی لیے اللہ نے یہ احکام دیے ہیں۔ اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ اس لیے دیا کہ ہر شخص جو مال کا مالک ہوگا وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اللہ نے اس لیے حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی کو بھی کوئی حکم اس کی تکلیف سے، اس کی حیثیت سے بڑھ کر کے نہیں دیتے ہیں، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی ہم اسے حکم دیتے ہیں۔ تو انسان کو جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اس کے کرنے کی استطاعت اور طاقت انسان رکھتا ہے تبھی دیے۔ اسی کو فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تخفیف کریں، تمہیں ہلکے احکام دیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، خود پیدا کرنے والے نے کہہ دیا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا،
اس کے اندر ہر طرح کے مادے رکھے گئے ہیں۔ یہ اس انسان کے اندر انسانی خواہشات بھی ہیں، حیوانی خواہشات بھی ہیں، اور طرح طرح کے خواہشات اس کے اندر ہیں۔ اگر انسان کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تم عورتوں کے بالکل قریب نہ جاؤ، نہ نکاح کے ذریعے سے نہ کسی اور ذریعے سے، نکاح کی بھی اجازت اگر نہ دی جاتی تو یہ تو انسان کے لیے مشکل تھا، اس کو تو اللہ نے شہوت عطا کی ہے۔ تو یہ شہوت جو اللہ نے دی ہے، اس کو پورا کرنے کا جائز طریقہ اللہ نے نکاح کو بیان کیا کہ تم نکاح کرو، اور صرف نکاح کا حکم نہیں بلکہ نکاح کی ترغیب دی کہ تم نکاح کرو، تم اپنی حیثیت کے مطابق نکاح کرو۔ اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو تو مومنہ باندیاں جو ہیں ان سے نکاح کرو، لیکن نکاح کرو، یہ اجازت دی، ایسے کھلے عام نہیں چھوڑ دیا۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ناحق طریقے پر مال کھانے اور ناحق قتل کرنے کو منع فرمایا۔ ناحق طریقے پر مال کمانے کو اور کھانے کا مطلب ہے کمانا۔ کسی چیز کو کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مال کیا کر لیا ہے، کھا لیا ہے، تو مال تو کھایا نہیں جاتا، مال کمایا جاتا ہے۔ تو ناحق طریقے سے مال نہ کماؤ۔ اب ناحق طریقہ جو ہے، ناحق لفظ یہ ایک جامع ترین لفظ ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ ناحق کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس مال کو جس طریقے سے لینے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے لے، اس کے برخلاف اگر لیتا ہے وہ ناحق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، تو سود کے ذریعے سے اگر مال کمایا جائے گا یہ بھی ناحق ہوگا۔ جوا کے ذریعے سے مال کمایا جائے گا یہ بھی ناحق ہوگا۔ چوری کے ذریعے سے مال کمایا جائے گا یہ بھی ناحق ہوگا۔ ڈکیتی ڈال کر کے مال کمایا جائے گا، مال حاصل کیا جائے گا، یہ بھی ناحق ہے۔ جھوٹ بول کر مال کمایا جائے گا یہ بھی ناحق ہے۔ دغا دے کر کے، فریب دے کر کے مال کمایا جائے گا یہ بھی ناحق ہے۔ یہ ساری چیزیں ناحق میں داخل ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان والو اپنا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ اپنا مال کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ کھانے کا جائز طریقہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ذکر فرمایا الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ تم آپسی رضامندی سے تجارت کرو۔ یہ جائز طریقہ دیا کہ مال کمانے کا، مال کے حاصل کرنے کا جائز طریقہ تجارت ہے۔ تجارت کے علاوہ بھی ہے، جیسے میراث ہے، میراث میں بھی مال ملتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کوئی ہدیہ دیتا ہے یہ بھی مال جائز ہے۔ کوئی عطا کرتا ہے، کوئی عطیہ دیتا ہے، یہ بھی مال جائز ہے۔ لیکن مال کے حاصل کرنے کا جو سب سے رائج طریقہ ہے وہ تجارت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو یہاں ذکر فرمایا کہ اگر تم آپس میں آپسی رضامندی سے تجارت کرتے ہو تو تجارت کے ذریعے سے تمہارا یہ مال حاصل کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ چوری کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، جوا کے ذریعے سے، اس طریقے سے مال کمانا تمہارے لیے جائز نہیں، یہ ناحق مال ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تجارت کا ایک اصول بیان کیا ہے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ تمہاری جو تجارت ہو وہ آپسی رضامندی سے ہو۔ تمہارا جو خریدنا بیچنا ہو، یہ خریدنا اور بیچنا آپسی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خریدنے والا زبردستی اس سے مال لے لے، اس کو بیچنا نہیں ہے، زبردستی اس نے اپنے طاقت کے بلبوتے لے لیا، گرچہ قیمت اس نے ادا کی ہے، لیکن یہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ بیچنے والے کا بھی رضامند ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کی زمینوں پر مثال کے طور پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ تمہارے کام کی یہ چیز نہیں، ہم لے لیتے ہیں، ہم اس کو بیچ لیں گے۔ یہ اس کا حاصل کرنا، وہ نہیں چاہتا کہ میں یہ اپنی زمین اس کو بیچ دوں یا دے دوں، لیکن یہ اپنے طاقت کے بلبوتے اس سے وہ زمین لے لینا چاہتا ہے اور لے لیتا ہے، اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپس کی رضامندی نہیں ہے۔ تجارت کے ضمن میں آتا ہے ملازمت کرنا بھی۔ ملازمت بھی تجارت ہے کہ مثال کے طور پر کوئی تاجر ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے مال حاصل کر رہا ہے، یہ تو تجارت ہے ہی۔ کوئی کسی کے یہاں ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت بھی تجارت ہے۔ اس لیے
کہ اس میں بھی مال حاصل کیا جا رہا ہے جائز طریقے سے۔ کیسے کہ ایک آدمی اپنا وقت اس کے ساتھ لگا رہا ہے، اپنا وقت اس کو دے رہا ہے اور اس کے ساتھ کام میں شریک ہے، یہ محنت کر رہا ہے، مال اس نے نہیں لگایا۔ یہ محنت کرنے والا شخص بھی، ملازم شخص بھی کیا کہلاتا ہے؟ تاجر کہلاتا ہے۔ تو اس کی ملازمت کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی رقم بھی جائز ہے۔ یہ ہے کہ ملازمت صحیح جگہ ہو، ملازمت صحیح جگہ ہو، ناحق جگہ میں ملازمت نہ ہو، جیسے بینک وغیرہ میں ملازمت نہ ہو۔ بینک کی ملازمت یہ ناجائز ہے، اس کی کمائی بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح جہاں سودی کاروبار ہوتا ہو، چونکہ سود اس کے اندر شامل ہے، تجارت ہے لیکن سود کی تجارت ہے، تو جہاں سودی کاروبار ہوتا ہو، سود لیا جاتا ہو، سود وصول کیا جاتا ہو، جیسے فائنینس وغیرہ میں ہوتا ہے، اس میں بھی ملازمت جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اس آیت میں دوسرا حکم جو ہے یہ قتل ناحق، کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ اس کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ناحق طریقے پر ہی قتل ہوگا، لڑائی میں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا، یہ قتل ناحق کہلاتا ہے۔ ہاں اگر قصاص میں قتل کیا جائے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے عوض اس کو قتل کیا جائے، یہ قتل ناحق نہیں ہے، بلکہ یہ قتل حق ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ قتل ناحق سے بھی منع کیا کہ ایک دوسرے کو بلا وجہ آپس میں لڑائی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ ترجمہ اگر کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ خودکشی نہ کرو، کہ خودکشی کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے، تو یہ اپنے آپ کو مارنے میں یہ بھی داخل ہے۔ فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر بے حد مہربان ہے، سب کچھ تمہیں بتلاتے ہیں، تمہارے لیے کیا جائز، کس طرح سے مال کمانا ہے یہ بھی بتلایا، کس طرح سے زندگی گزارنا یہ بھی بتلایا، سارے طریقے تمہیں اللہ نے بتلا دیے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ یہاں اللہ نے جو اوپر بیان کیا کہ ناحق طریقے پر مال نہ کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فرمایا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص یہ کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ عدوانًا وظلمًا، ظلم کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم عنقریب اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی اللہ نے ناحق مال کھانے سے منع کر دیا۔ اگر کوئی شخص ناحق طریقے پر مال کھاتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے کہ سورہ نساء کے اندر پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو شخص ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھانا بھی کیا ہے؟ ناحق طریقے پر مال کھانا ہے۔ فرمایا کہ فسوف نصلیہ، تو اس میں فرمایا کہ یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹ میں تو آگ داخل کر رہے ہیں، وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، قریب جہنم میں ہم ان کو ڈالیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ جو شخص قتل ناحق کرے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور جو شخص ناحق طریقے پر مال کمائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہاں یہ سوچا جا سکتا ہے ایمان کی کمزوری کی بنا پر یا کفر کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر دسترس کیسے حاصل ہوگا، اللہ کیسے ہمیں جہنم میں داخل کریں گے۔ کافر کہے گا کہ ہماری راکھ تو اڑا دی گئی، میرا جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں، اللہ عذاب کس کو دیں گے، جہنم میں کس کو داخل کریں گے۔ کہا کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ایسا کرنا یعنی جہنم میں داخل کرنا اللہ پر آسان ہے، اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو انسان کے لیے کہ وہ بغیر نمونے کی چیز نہیں بنا سکتا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جو وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے، گرچہ نہ کریں وہ الگ چیز ہے لیکن قادر ہیں۔
آگے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ انسان کو ڈرایا ہے قتل ناحق سے، ناحق کمانے سے، تو کچھ اللہ نے آگے ترغیب اور انعام خداوندی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہ سے بچ گئے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ایک معزز جگہ میں یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ سستی آ گئی ہے آپ لوگوں کو، تھوڑی سی سستی دور کر لیجیے۔ بڑے گناہوں کی جو فہرست ہے کافی طویل ہے، انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر کوئی بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ گناہ کبیرہ ہے اور ایک گناہ گناہ صغیرہ ہے۔ کس کو گناہ صغیرہ کہیں گے اور کس کو گناہ کبیرہ کہیں گے، تو اس کو ہمارے علماء نے بیان کیا اور تعریف ذکر کی کہ کس کو گناہ کبیرہ کہیں گے۔ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہیں گے جس پر شریعت کی جانب سے قرآن و حدیث میں کوئی حد یعنی سزا ذکر کی گئی ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہیں گے۔ شراب کے اوپر اس کے اوپر حد متعین ہے، زنا پر حد متعین ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہوں یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اسی طرح اگر جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو وہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ جس گناہ کو شریعت نے جس گناہ کی سزا مقرر کی ہے وہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور جس گناہ پر لعنت ذکر کی ہے وہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ جس گناہ پر جہنم کا وعدہ کیا ہے، وعید سنائی ہے کہ جہنم میں داخل ہوں گے، اس گناہ کو بھی گناہ کبیرہ کہیں گے۔ جیسے ناحق مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے، قتل ناحق کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس جہنم کی وعید سنانے کی وجہ سے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے برخلاف سمجھیے کہ جس گناہ پر حدیث میں قرآن میں کوئی سزا متعین نہ ہو، جس پر کوئی لعنت وارد بظاہر کوئی لعنت وارد نہ ہوئی ہو، یا جس پر کوئی وعید ذکر نہ کی گئی ہو، وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی بد نظری کرتا ہے، یہ گناہ صغیرہ میں داخل ہے، گناہ صغیرہ میں داخل ہے۔ لیکن اگر اس گناہ کو بد نظری کو وہ گناہ کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے کسی اور طریقے سے، ہے نا، تو یہ چھوٹا گناہ اب بڑے گناہ میں شامل ہو جائے۔ حدیث میں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہ جن سے ہم نے تمہیں منع کر رکھا ہے ان سے اگر بچ جاؤ گے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم یوں ہی معاف کر دیں گے۔ احادیث میں بکثرت اور قرآن پاک میں بکثرت یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج جمعے میں بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو آدمی جب اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کبائر سے بچنے سے، بڑے گناہوں سے بچنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی پابندی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔
اور کس عمل پر معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المسلم، کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، او المؤمن یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، دونوں کا معنی بظاہر ایک، فغسل وجہہ، وضو کرتے ہوئے وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ خرجت من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، فرمایا کہ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے آنکھ کے ذریعے سے کیا ہے۔ آنکھ سے جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ گناہ پانی کے ساتھ، پانی کے قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، یا پانی کے آخری قطرے میں وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بد نظری گرچہ یہ گناہ ہی ہے اور اس کا بھی وبال بڑا ہے، لیکن یہ گناہ صغیرہ میں داخل ہے، یہ معاف ہو جائے گا۔ بد نظری اگر کسی کی ہو گئی تو اگر نیک اعمال کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس بد نظری کے گناہ کو اس کے پانی کے وضو کے پانی کے ساتھ اس کو معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اسی طرح فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، وضو میں جب ہاتھ دھوئے گا، فرمایا خرجت من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَتَشَتْهَا يَدَاهُ مع الماء ومع آخر قطر الماء، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنا ہاتھ دھویا وضو میں، تو اس وضو میں ہاتھ دھونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کے وہ گناہ جو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کس طرح سے معاف ہوں گے، ختم ہو جائیں گے کہ پانی کا ایک قطرہ ٹپکے گا اس کے ساتھ معاف ہو جائے گا، یا پانی کا آخری قطرہ اس کے ہاتھ کا ٹپکے گا تو اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب وہ اپنے دونوں پیروں کو دھوئے گا تو خرج كل خطیئۃ من رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء، تو اس کے پیر دھونے کی وجہ سے، اس کے وضو میں پیر دھونے کی وجہ سے پیر سے کیے ہوئے گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، زائل ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، فرمایا حدیث پاک میں آخری جملہ کہ یہ جب وضو کر کے اٹھے گا تو وضو سے اٹھتے ہوئے یہ اپنے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اٹھے گا۔ تو وضو ایک نیک عمل ہے، نیک عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ گناہ صغیرہ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آیا کہ ما من عبد یصلی الصلوات الخمس، کہ کوئی بندہ، مسلمان بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، اور 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ کبائر کا ذکر حدیث پاک کے اندر آیا ہے، 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہے، تو فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنہ، تو اس کے نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، روزہ رکھنے سے اور گناہ کبیرہ سے بچنے سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ثم قیل لہ ادخل بسلام، اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں 7 کبائر کا ذکر فرمایا کہ 7 بڑے گناہ، تو یہ 7 بڑے گناہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو قیل یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول وہ 7 بڑے گناہ کون ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلا بڑا گناہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق قتل کرنا، اور فرمایا والسحر، جادو کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، میدان جنگ میں میدان سے بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، یہ 7 بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح اور بھی اس کے معنی میں آیا نماز چھوڑنا، یہ بھی گناہ کبیرہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ، رمضان المبارک کے روزے بلا عذر چھوڑنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں، حج نہ کرنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں داخل ہے۔
تو یہ گناہوں کی بہت بڑی فہرست ہے۔ اگر آپ گناہوں کے بڑے گناہوں کی فہرست دیکھنا جائیں گے تو کتابیں بھی لکھی گئی کہ اتنے گناہ گناہ کبیرہ ہیں اور اتنے گناہ گناہ صغیرہ ہیں۔ بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس عمل سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے وہ گناہ ہے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہو، ہر گناہ سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے اور وقت کم دینے کی وجہ سے زیادہ ہو بھی نہیں پا رہا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، 3.5 سال، 5واں پارہ چل رہا ہے، اس لیے ہم کو تھوڑا وقت لگانا پڑے گا اسے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا کر رکھی ہے، اس فضیلت کے بارے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی آرزو اور تمنا تم نہ کرو۔ اس کا تعلق امور غیر اختیاریہ سے ہے۔ جو فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کسی کو، اس کا تعلق اپنے اختیار سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں۔ تو جس کو اللہ عطا کر دیں اس کے درجے کو پہنچنے کی آدمی کو کوشش نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، ہوس نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ نیک عمل ہے اور نیک عمل بھی کہ وہ ہم کر سکتے ہوں، ایسا نیک عمل ہے تو اس کی تمنا جائز ہے۔ اگر وہ نیک عمل ہم کر نہیں سکیں تو اس کی تمنا ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر عورتیں یہ چاہیں کہ ہم بھی مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کریں، مردوں کو 27 نماز کا ثواب ملتا ہے، ہمیں 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مردوں کے ساتھ ہم نماز مسجد میں ادا کریں۔ تو یہ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین نماز پڑھنے کی جگہ عورت کے لیے اس کا خود کا گھر ہے، تو گھر میں ہی اس کو نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ یہاں آ کر کے اگر نماز پڑھے گی تو یہاں چونکہ فتنے کا پورا اندیشہ ہوگا، تو اس فتنے سے آدمی عبادت کرنے آئے گا یا فتنے میں مبتلا ہونے کے لیے آئے گا۔ تو اس فتنے سے بچنے کی وجہ سے اس کو فرمایا کہ تمہاری نماز گھر میں ہی زیادہ افضل ہے، اور مردوں کو کہا کہ تمہاری نماز سب سے زیادہ افضل مسجد میں ہے۔ مرد یہ سوچے کہ ہم بھی عورتوں کی طرح گھر ہی میں نماز پڑھیں تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ایسی تمنا آدمی نہ کرے۔ یہی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ یغزو الرجال ولا نغزو، اے اللہ کے رسول مرد جہاد میں شریک ہوتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، ہم نہیں جا پاتے۔ ولنا نصف المیراث، اور ہمیں میراث میں جو حصہ ملتا ہے وہ آدھا ملتا ہے، مردوں کو زیادہ ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے درخواست ہے، ہمیں بھی غزوے میں جانے کی اجازت دیجیے، ہمیں بھی میراث میں ان کا وہ حصہ دیجیے جو مردوں کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کیا یا نبی اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کو میراث میں عورتوں کا دگنا حصہ ملتا ہے۔ وشہادت امرأتین برجل، اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد سے کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے اور گواہ عورتیں بن رہی ہوں تو ایک گواہ کافی نہیں ہے، بلکہ 2 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کے برابر ہوں گی۔ تو ہم تو نصف ہیں، آدھے ہیں، ہم کو گواہی دینے میں بھی 2 لوگوں کی ضرورت ہے۔ فنحن فی العمل ہاکذا، تو ہم عمل میں بھی ایسے ہی ہوں گے کیا؟ یعنی اگر ہم کوئی نیک عمل کریں گے تو مردوں کی طرح ہمیں جو پورا ثواب ملنا چاہیے، کیا ہمیں آدھا ثواب ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی مردوں کا جو کرنے کے کام ہے اس پر ان کو وہ ثواب ملے گا، اور عورتوں کے جو کرنے کے کام ہے اس پر ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کو ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کا بھی وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گی۔ اس لیے تمہیں تمنا کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بھی مرد ہو جاتے۔ بعض صحابیات کے بارے میں انہوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہم مردوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے، اور جو مرد جو فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم بھی حاصل کریں۔
تو فرمایا ایسی تمنا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہیں اگر تمنا کرنی ہو تو فلاں بندہ نیک عمل میں مجھ سے آگے ہے، میں نماز وہ اتنی کثیر تعداد میں نماز پڑھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، میں بھی نماز پڑھوں، یہ تمنا کرنا جائز ہے۔ اس لیے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، حکم دیا کہ تم اللہ کے مغفرت کی طرف سبقت کرو، تو اس میں بڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جس میں ہم اختیار ہی نہیں رکھ سکتے کہ مرد عورت نہیں بن سکتا اور عورت مرد نہیں بن سکتی، یہ تمنا تو بالکل صحیح نہیں ہے، ایسی تمنا نہ کرو۔ واسألوا اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے فضل مانگو کہ تمہیں اگر ثواب زیادہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، تم نیک عمل میں کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہو، کس اعتبار سے بڑھنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے، اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ایک آیت ہے اور اس آیت میں زیادہ کچھ نہیں ہے، اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ واسألوا اللہ من فضلہ میں اللہ سے مانگنے کے متعلق حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیوں؟ فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس سے مانگے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے، تو تمہیں اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں فضل عطا فرما، اپنی خاص عنایت عطا فرما۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فتوحات کا دروازہ کھولیں گے، اس انتظار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عبادت بتایا۔ فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس آیت میں بھی اسی بات کا جواب دیا ہے کہ مردوں کو دوگنا حصہ ملتا ہے، عورتوں کو ایک حصہ ملتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے، ہر اس شخص کے لیے اسبہ بنایا ہے، اسبہ یعنی ورثہ بنایا ہے، کہ جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، ان کے حصے ہم نے مقرر کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو مرد کو جو حصہ ملنا چاہیے وہ بھی ہم نے بتا دیا، عورت کو حصہ ملنا چاہیے وہ بھی ہم نے بتلا دیا ہے، لہٰذا اس کی تمنا کرنا کہ ہمیں بھی پورا حصہ ملے، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، کما نہیں سکتے مردوں کی طرح، تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے، یہ بھی تمنا کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تقسیم تو اللہ نے کی ہے، اور جو تقسیم اللہ نے کر دی ہے اس میں دوسرے کی تمنا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ہر ایک کے لیے جو کچھ ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، ہم نے اس کا وارث بنا رکھا ہے، بتلا دیا کہ کون کتنے کا وارث ہوگا۔ والذین عقدت ایمانکم، اور ان لوگوں کے لیے بھی حصے ہم نے متعین کر دیے ہیں جن کے بارے میں تم نے عہد و پیمان کر لیا، جن کے بارے میں تم نے معاہدہ کر لیا۔ ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ جب مدینہ کو ہجرت کر کے جب صحابہ تشریف لے گئے تھے تو آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرا دی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ تو اس وقت بعض صحابہ نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ہمارے مال اور تمہارے مال میں یہ ہمارا معاہدہ یہ ہوگا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مرے گا اس کا وارث وہ دوسرا بندہ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بھائی چارگی کر لیتا تھا اس وقت تو یہ تھا کہ چھٹا حصہ اس کو مل جائے گا، کس کو؟ جس نے یہ معاہدہ آپس میں کیا ہے۔ لیکن ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے بارے میں دوسرا حکم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضہم اولیٰ ببعض، کہ بعض رشتہ دار بعض سے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ جو تمہاری بھائی چارگی والا جو معاملہ ہے اس سے بڑھ کر کے رشتہ داری والا معاملہ ہے۔ اگر رشتہ دار ہوں گے تو یہ جو بھائی چارگی کی وجہ سے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں ان کو کچھ ملے گا نہیں، یہ پہلے کی بات تھی۔ فآتوہم نصیبہم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا جو حق مقرر ہے انہیں وہ حق دے دو، عورت کا جو حق مقرر ہے انہیں دے دو، مرد کا جو حق مقرر ہے انہیں دے دو، ماں باپ کا جو حق متعین ہے انہیں دے دو۔ فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ بے شک
اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے، سب جانتے ہیں، ساری حکمتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا